السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثناء مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر
اشرف المخلوقات قرار دی ہے۔ اس کی اور بہت سی وجوہات ہے، لیکن دو بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات پر اشرف کیوں ہے، تو اس کے جیسے بہت سی اور معاملات ہیں، اس میں دو بڑی وجوہات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو اہم صفات عطا فرمائی ہے، ایک عقل ہے اور دوسرا قوت گویائی ہے، کہ انسان سوچتا سمجھتا ہے اور پھر وہ سمجھ کر سوچ کر اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اور جو انسان سوچتا ہے، پڑھتا ہے، پھر سوچتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی گہرائی کو ماپتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ معنی یہ ہوا جو انسان تمام مخلوقات پر جو افضلیت انسان کو جو ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی ہے، کہ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا، انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ علم ہے، کہ علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور جو علم ہے وہ انسان کو کس قدر بلندیوں تلک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک کتا جب کسی برتن میں اپنا منہ ڈال دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے جی بالکل آواز ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ جس برتن کے اندر کتے نے منہ ڈال دیا اس کو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا بھائی؟ 7 مرتبہ۔ کیوں دھویا جائے گا؟ پھر یہیں پر بس نہیں، آپ نے فرمایا اولاہن بالتراب او اخراہن بالتراب، ایک مرتبہ پھر اس کو مٹی سے بھی دھویا جائے گا، مٹی لگائی جائے گی، بھلا مٹی پہلے لگا لیں یا آخر پر لگا لیں، 7 مرتبہ دھونا ہے اور اس کو مٹی لگا کر کے دھونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کتے نے منہ ڈال دیا ہے، اور کتا کیا ہے بھائی؟ بولو، کتا کیا ہے؟ پلیت ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، اس وجہ سے اس برتن کو دھونا پڑے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلی بات آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، آپ نے فرمایا کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اور اگلی بات حضور نے ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں الا کلب شید، سوائے اس کتے کے کہ جو کتا جس کو آپ نے شکار کرنا سکھایا ہے، جو کتا علم رکھتا ہے، جس نے شکار کرنا سیکھ لیا ہے، اس کو آپ چھوڑیں گے اور وہ شکار کر کے لے کر کے آئے گا ایک وہ برتن جس برتن پہ صرف اس نے منہ ڈالا ہے، وہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور جو علم رکھنے والا کتا شکار کر کے لے کر آئے گا، آپ فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے شکار کھانا بھی حلال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کتے میں اس کتے میں فرق یہ ہے کہ یہ کتا علم والا، اس کو سکھایا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کے اس شکار کو آپ کھائیے، وہ آپ کے لیے کیا ہے بھائی؟ حلال ہے۔ اور اگلی حدیث سماعت کیجئے، آپ نے فرمایا کتے کو بیچنا، اس کی منڈی لگانا، اس کو فروخت کرنا، اس کی بے حرام ہے۔ کتے کو بیچا نہیں جا سکتا، حرام ہے، اسلام کے اندر کتے کی بے حرام ہے۔ لیکن جو شکاری کتا ہے جس کو آپ نے سکھایا ہوا ہے، اس کا سیکھنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، پھر اس کی قیمت لگائی بھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک کتا ہے کہ جو تھوڑا سا شکار کرنا سیکھ جائے تو وہ کتوں میں
اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ نرفع درجات من نشاء، اللہ کہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں عزت عطا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت زید روایت کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو من ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بندہ علم حاصل کرتا ہے، کائنات کا پروردگار اس شخص کو عزت عطا فرماتا ہے۔ عزت جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، عزت نالج کے ساتھ ہے، عزت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بھانجے ہیں جن کا نام ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تعلموا، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہ میرے بیٹوں علم ضرور حاصل کرنا، علم لازمی حاصل کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا، فَإِن تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ، اگر تمہاری حیثیت اپنی قوم کے اندر بالکل چھوٹی سی ہوگی، اگر تمہیں کوئی پوچھتا نہ ہوگا، اگر تمہاری کوئی حیثیت وقار نہ ہوگی، اگر تم علم حاصل کر لو گے، اللہ تمہیں اس قوم کا امام اور قائد بنا دے گا۔ جو علم حاصل کرتا ہے، جس کا تعلق علم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ پھر سرداری، اللہ پھر عزت اس کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب علم حاصل کرنے کے لیے کوئی گھر سے نکل پڑتا ہے، گھر سے نکل پڑتا ہے، اللہ کے ہاں اللہ اس کو کیسا پروٹوکول دلواتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتے اس کے قدموں کو نیچے نہیں لگنے دیتے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ پروٹوکول دیکھیے، ایک علم یہ علم سے مراد آج آپ نے یہ نہیں لینا کہ ایک طالب علم جو بیٹھ کر مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے۔ علم سے مراد یہ ہے، آپ یہ جو آئے ہیں نا، تو آپ گھر سے یہ سوچ لے کر آئے ہیں کہ آج ہم نبی علیہ السلام کی حدیث سیکھیں گے، آج ہم حدیث سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ سب طالب علم ہیں۔ یہ جو جتنی باتیں میں کروں گا ان میں آپ برابر کے شامل ہیں۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی چسکا مسکا لین آیا ہے، تو کوئی شیر شور سننا آیا ہے، تو انہوں تسی کٹ دیو وچوں، ٹھیک ہے؟ تو جڑا علم سیکھن آیا ہے میں اس دی فضیلت بیان کرنے لگا۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء کرام کو جو عزت اور وقار، جو شان اور مقام ملا ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ جو انبیاء کو عزت اور مقام ملا ہے یہ بھی علم کی وجہ سے ملا ہے، اور پھر اس کے درمیان درجات ہیں، اور سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، بلند و بالا حضور علیہ السلام کی ذات ہے، تو یہ بھی علم کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے خطیب اعظم، ویسے امام اعظم بنا دیا، اللہ نے آپ کو امامت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو ویسا علم عطا فرمایا، پھر امامت عطا فرمائی، مصلی عطا فرمایا۔ کہ بھئی کیا اصول ہے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب آپ 4 بندے اکٹھے ہیں تو امامت کروانے کا موقع آ گیا ہے، تو اس وقت امام کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ جو آپ 4 لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم جانتا ہے اس کو عزت ملے گی، وہ آگے آئے گا، اس کو وقار ملے گا، وہ آگے آئے گا۔ تو سبحان اللہ، حضور علیہ السلام تمام انبیاء، پیغمبر اور رسل میں سے اللہ نے حضور کو سب سے زیادہ علم عطا فرما کر مصلی عطا فرما دیا ہے۔ آپ امام الانبیاء بن گئے تو علم کی وجہ سے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ علم کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے رب کا قرآن
قال اللہ تبارک و تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط۔ قرآن سن کے آکھیا کرو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، سبحان اللہ، خود کائنات کا شہنشاہ کہہ رہا ہے میں پروردگار لا الہ الا ہو، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس پر گواہ میں خود ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر گواہ میں خود ہوں کہ لا الہ، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ والملائکہ، اور میرے فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس بات پر گواہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ میری طرف رکھیے، قرآن پاک کی آیات سنیے۔ کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں جب مجرم اللہ کی عدالت کے اندر آئیں گے تو رب کا قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اس وقت جو مجرم ہوں گے وہ قسمیں اٹھا کر کے کہیں گے، مجرم اپنے جرم کو مانیں گے نہیں، مجرم قسمیں اٹھائیں گے اور قسمیں اٹھا کر کے کہیں گے کہ ہم دنیا میں بڑی تھوڑی سی زندگی گزار کر کے آئے ہیں، ہم تو دنیا میں بڑا تھوڑا سا وقت گزار کر کے آئے ہیں، اور اپنے مجرم جرم کو مانیں گے نہیں۔ پھر کائنات کا پروردگار ان پر گواہ پیش کرے گا، گواہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ اب ذرا نگاہیں اٹھا کر کے میری طرف دیکھیے، اس بات کو آپ نے غور کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اللہ گواہ پیش کرے گا۔ آج بھی اس عدالت کے اندر اگر مجرم کو پیش کیا جائے اور وہ مجرم اپنے جرم سے انکار کر دے تو جج کہتا ہے گواہ پیش کیے جائیں، گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، گواہ گواہی دیتے ہیں، ہم نے دیکھا اس کو جرم کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا اس کو یہ کرتے ہوئے، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اب اللہ کی عدالت ہے، اللہ کے گواہ دیکھیے گا، گواہ ایک انسان، ایک مجرم پر جو اللہ گواہ پیش کرے گا، جو اللہ گواہ رکھے گا، ان گواہوں کا آپ اندازہ لگائیے۔ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، گواہ پہلا گواہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ بَلْ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ آپ نے فرما دیا حضرات گرامی قدر، جیسے ہی قبر کھلے گی انسان اٹھیں گے، ہر انسان کے ساتھ پہلے سے ہی ایک شاہد موجود ہوگا، ایک گواہ موجود ہوگا۔ قبر سے اٹھنے کے ساتھ ہی وہ گواہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ وہ کون سا گواہ ہے؟ وہ آپ کی اور میری زندگی کا گواہ ہے، وہ آپ کی اور میری راتوں کا گواہ ہے، وہ آپ کی اور میری شاموں کا گواہ ہے، وہ آپ کے اور میرے دنوں کا گواہ ہے، وہ آپ کے اور میرے گناہوں کا گواہ ہے، وہ آپ کے اور میرے نیکیوں کا گواہ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شاہد ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ایک گواہ ہوگا۔ حضرات
گرامی قدر چھٹکارا کوئی نہیں ہے. آپ دوسرا گواہ دیکھیے. فرمایا دوسرا گواہ یومئذ تحدث اخبارہا. دوسرا گواہ یہ سرزمین ہے جس زمین کے اوپر گناہ کیا جائے گا وہ زمین بولے گی, وہ زمین رب کی عدالت میں گواہی دے گی. میں کہتا ہوں یارو گناہ ہی کرنے تو جائیے نہ جائیے, اس زمین سے ہم باہر نکلیں, بلکہ اس زمین پر گناہ کریں گے تو یہ گواہ بن جائے گی, یہ تو گواہی دے گی. آخر اب گناہ کریں تو کہاں جا کر کے کریں؟ معنی یہ ہے اس سرزمین کے باہر ہم جا نہیں سکتے. جہاں گناہ کریں گے وہ سرزمین گواہی دے گی. کمرے میں چھپ کر کے گناہ کیا جائے, لائٹوں کو بند کر کے گناہ کیا جائے, سب سے چھپ کر کے گناہ کیا جائے, ماں باپ سے چھپ کر کے گناہ کیا جائے, لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کیا جائے, اور جس زمین پر گناہ کیا جا رہا ہے بھلا اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وہ سرزمین گواہی دے گی, اے اللہ میرے اوپر اس نے رہ کر کے چوری کی, میرے اوپر اس نے رہ کر کے زنا کیا, میرے اوپر اس نے رہ کر کے فراڈ کیا, میرے اوپر رہ کر کے یہ وعدہ خلافی کرتا رہا. یہ زمین بولے گی, اللہ زمین کو اللہ زبان عطا کرے گا, زمین گواہی دے گی. میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کی مرضی ہے, جسے چاہے اپنی عدالت میں کھڑا کر دے, جسے چاہے گواہ بنا دے. ہمارا دوسرا گواہ یہ سرزمین ہے, مانا چھٹکارا یہاں سے بھی کوئی نہیں. تیسرا گواہ وَهَذَا کتاب لا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. اور تیسرا گواہ نامہ اعمال ہے, جو ایک ایک چیز لکھی جا رہی. ہم نے جو بولا فرشتے نے لکھ دیا, ہم نے جو دیکھا فرشتے نے لکھ دیا, ہم نے جو کیا فرشتے نے لکھ دیا. ہماری شام کیسی گزری فرشتے نے لکھ ڈالی, ہمارا دن کیسے گزرا فرشتے نے لکھ ڈالا. ہم اپنی دکان پر بیٹھ کر کے سب سے چھپ کر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, لیکن فرشتے نے لکھ ڈالا گناہ ایک نوٹ ہو رہا ہے. اے تسی بڑے سیانے بندے ہو, آج آپ نے کیمرہ کا مشینیں نکال دی ہیں. آج انسان آخ دے اس کیمرے کی آنکھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. کیمرے نے اتنا جدید سسٹم پیش کر دیا ہے. اے آج اللہ نے ایک انسان کو یہ چھوٹا سا دماغ عطا کیا ہے, وہ یہاں پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کو ریسرچ کرتا ہے, اس کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے. اور جو کائنات کا خالق ہے اس کا نظام کیسا ہوگا, جس نے عدالت لگانی ہے, جس نے اپنی عدالت میں انصاف کرنا ہے. یہ تو عدالتیں ہماری ہیں نا, امیر کے لیے ایک گھنٹے میں فیصلہ ہوتا ہے, غریب کے لیے صدیاں گزر جاتی ہیں. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کبھی وہاں پر امن نہیں آ سکتا. لیکن یہ عدالت رب کبریا کی, اس عدالت کے اندر آپ نے فرمایا جانور بھی آئیں گے, جانور بھی آئیں گے. سینگوں والی بکری, جس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا, اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر, میرے رب کا سسٹم, میرے رب کا نظام, میرے رب کی سیکورٹی, میرے رب کے کیمرے جو آپ کے اور میرے اوپر لگے ہوئے ہیں. حضرات گرامی قدر, چوتھا گواہ سنیے, آپ کا دل کپ کپ آ جائے. چوتھا گواہ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. چوتھا گواہ کوئی اور نہیں ہے, اللہ اس زبان کے اوپر تالا لگا دے گا. یہ جو چر زمین پر چلتی ہے رب کی عدالت میں نہیں چلے گی, اس پر تالا لگا دیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں اللہ کانوں کو زبان عطا کرے گا, کان بولیں گے, کان بول کر کے گواہی دیں گے. گواہی کسی دوسرے
دوسرے کے لیے نہیں دی جا رہی، گواہی خود اپنے بارے میں دیں گے کہ یہ بندہ، اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں گانا سنا، اس نے میرے ساتھ چغلی سنی، اس نے مجھے گناہوں کے لیے استعمال کیا، اس کو اللہ زبان عطا کرے گا۔ یہ آنکھیں ابھی تو دیکھتی ہیں، قیامت والے دن بولنے لگ جائیں گی، اللہ آنکھوں کو بھی زبان عطا کر دے گا، آنکھیں بھی بول کر کے گواہی دیں گی۔ وَجُلُودُهُمْ، آپ نے فرمایا پوری کی پوری جلد گواہی دے گی، آپ کے میرے ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کی جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا۔ یارو دیکھو تو صحیح نا، ہم کہاں کہاں سے بچے تو بچے کیسے، رب کا نظام دیکھیے۔ ایک گواہ کوئی اور ہو تو پھر ذہن میں بات بھی آتی ہے، پتہ نہیں کیسی گواہی دے گا، لیکن گواہی انسان کا خود جسم بن جائے گا۔ اس انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے باوجود بھی مجرم قسمیں اٹھا کر کے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم نے یہ کوئی نہیں کیا، ہم تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر رہ کر کے آئے ہیں۔ پھر اللہ پانچواں گواہ بھلا کن کو بلائے گا؟ پانچویں گواہ آئیں گے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اللہ تعالیٰ علم والوں کو بلائے گا، اللہ علم والوں کو بلائے گا، علم والوں کو بلا کر کے کہے گا ذرا تم بتاؤ نا، تم ذرا گواہی دو نا، کتنی دیر رہ کر کے آئے ہو، کس انداز سے رہ کر کے آئے ہو۔ علم والے وہاں پر گواہی دیں گے جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ آج بھی اگر کسی کو گواہ بنایا جائے 4 بندوں پر تو وہ کہتے ہیں میری عزت ہوئی ہے، مجھے معتبر سمجھا گیا ہے، مجھے بڑا سمجھا گیا ہے، مجھے 4 لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے۔ اس میدان کے اندر جہاں پر تمام انسانیت ہوں گی، فرشتے موجود ہوں گے، جنات موجود ہوں گے، بڑے بڑے عزت والے موجود ہوں گے، اللہ اس وقت علم والوں کو بلا کر کے ان پر گواہ بنا کر کے پورے عالم نے، اللہ پورے حشر کے میدان میں اللہ تمام لوگوں میں علم والوں کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ علم والوں، اس وقت علم والوں پر حشر کے میدان کی گرمی نہیں ہوگی، حشر کے میدان کی رسوائی نہیں ہوگی، قیامت کی سختیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ ان کو گواہ کے طور پر اپنے پاس بلائے گا، گواہ کے طور پر ان کو پیش کیا جائے گا۔ علم والے، ٹھیک ہے جی، قرآن کا علم والے، حدیث کا علم والے، جو بندہ اس بات کی تڑپ رکھتا ہے، علم حاصل کرنے والا۔ عجیب انداز ہے، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی آ کر کے نا عجیب ہی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ بھی 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، اگر 20 سال میں آپ نے اپنا دین ہی نہیں سیکھا تو ہم نے کیا کیا ہے؟ میں نے یہ ایک پروفیسر صاحب کی گفتگو سنی تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا اسلام کے اندر یہ جو مولویت ہے، اسلام کے اندر اس کی اتنی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر انسان پر علم کو فرض کر دیا۔ ہم نے یہ کیٹیگریز بنا دی ہے جی، اے مصلی صرف مولوی صاحب ہے، اے نماز جنازہ پڑھا سکتے نے تو مولوی صاحب کو بلایا جائے، ٹھیک ہے جی، نکاح پڑھانا ہے تو کسے بلایا جائے؟ میں تو دکاندار بندہ، میرا تے تعلق ہی کوئی نہیں علم دے نال، میرا کوئی تعلق ہے بلا دین اسلام دے، میرا کوئی تعلق ہے بلا قرآن حدیث دے نال، میں مسلمان ضرور ہاں لیکن علم دے نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم والے ویکھنے نے تو جاؤ مسجد سے کوئی آپ امام لے کر آئیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا کام ہے، میرا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں بس جو ہے میرا صرف اتنی معاملات ہیں۔ حالانکہ اسلام کو اگر آپ پڑھیں تو ہر میرے نبی کا، ہر صحابی میرے نبی کا شاگرد تھا، ہر صحابی میرے نبی کا طالب علم تھا اور آ کر کے میرے نبی سے دین سیکھنے والا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کلچر ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ کڈی سونی گل ہے کہ
بندہ جنازے پڑھاوے تے اپنے عزیزاں دے آپ پڑھاوے، اتنی تو دعائیں بندے کو آنی چاہیے، ورنہ افسوس نہیں ہے 20 سال 40 سالہ زندگی پر کہ ہم نے حضور کی وہ دعائیں بھی نہیں سیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نکاح بندہ خود پڑھا سکے، اتنے علم کے کورے ہیں ہم، نکاح جنازہ نماز بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اتنے کورے ہیں ہمیں قرآن کے الفاظ صحیح طریقہ سے پڑھنے نہیں آتے۔ اگلی بات کرتا ہوں، ہمیں کلمہ صحیح طریقہ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم اتنے دین سے دور ہیں، اور ہم ہیں کون ہیں؟ عاشق رسول ہیں، ہم کون ہیں؟ محب رسول ہیں۔ حضور کی ایک گل بھی یاد کوئی نہیں کی تھی، حضور دی حدیث نال پیاری کوئی نہیں ہے، حضور دیاں گلاں نال پیاری کوئی نہیں، تے اسی کاندے عاشق رسول ہاں، تے او آکھدے نا جان تے دے دیواں گے ہیں، لیکن گل نہیں مننی ہے، جان دین واسطے تیار ہاں لیکن گل منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ میں چند باتیں سخت ہوگی لیکن یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ آج انشاءاللہ یہ وعدہ کریں کہ ہم جب جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کریں گے، باقی دنوں کے اندر اپنا یہ ذہن بنائیں گے کہ جہاں سے علم کی بات ملے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ آنکھوں باقی زندگی طالب علم بن کے گزاریں گے انشاءاللہ، تاکہ ساڈا شمار علم والوں کے درمیان ہو جائے، جہلاء کے اندر نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو عزت شان مقام عطا فرمایا ہے وہ بھی علم کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، پیدا فرما کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، آپ کو چند نام سکھلائے ہیں، علم سکھلایا۔ حضرت آدم کو جب علم مل گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدم علم والا ہے سجدہ کرو، ہیں آدم علم والا ہے سجدہ کرو۔ اللہ نے حضرت آدم کو عزت عطا فرمائی، حضرت آدم کو شان عطا فرما دی۔ بولو کس وجہ سے؟ تسی نہیں بولتے سارے، بولو کس وجہ سے؟ علم کی۔ تسی آج کلاس چ بیٹھے ہو، تسی ٹھیک ہے نا، ہونے تو تسی سٹوڈنٹ ہو، کلاس چ بیٹھے ہو، علم والے ہو آپ۔ حضرات گرامی کی طرح ذہن بنائیے، یہ خطبے کو ترجمہ کلاس بنائیے، حدیث کلاس بنائیے، ذہن لے کر کے آیا کیجئے۔ آپ گھر سے چلیں گے نا علم سیکھنے کے لیے، نیت لے کر کے آئیں گے۔ حضور کی حدیث ہے جو دین سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے اللہ اس کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان۔ اور حج کوئی عام حج نہیں، مبروک حج ہیں، مقبول حج، اللہ اس کا صرف نیت کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اشعار سننے کے لیے نہ آیا کریں، مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں، میں آپ کی یہ تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر دین سیکھنے کے لیے آپ گھر سے یہ نیت لے کر کے آئیں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ جو بندہ حدیث پڑھتا ہے، حدیث کو خوشی کے ساتھ سنتا ہے، حضور کی حدیث سنیں گے، آپ نے فرمایا جو میری بات کو، جو میری حدیث کو، جو میرے علم کو، جو میری بات کو غور کے ساتھ سنتا ہے، سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتا ہے، یاد کرنے کے بعد پھر گھر جا کر اپنے پیاروں کو بتلا دیتا ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے اے اللہ اس انسان کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ کا کیا معنی ہے؟ غموں سے پاک، مصیبت سے پاک، پریشانی سے پاک، حشاش بشاش۔ انہاں دا کام نہیں ساڈے کول ہوندا ہیں، خطبہ سن دے ہو نا تے غور نال سن لو تے ایک گل یاد کر لو حضور دی، تے گھر جا کے نا تے اپنی آلیہ نو بٹھا کے اللہ والیے بے اج میں تینوں دساں میں حضور دی کیڑی گل سن کے آیا، ایڈی کی گل ہے بس ہیں۔ سبحان۔ اپنے گھر بچوں کو بٹھا کر کیا ہوگا؟ آپ معلم بن جائیں گے، گھر والے طالب علم بن جائیں گے، بھی حدیث کی برکت آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو عزت ملی، شان ملی، علم کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر شیطان سب سے بڑھ کر کے ذلیل، لعین، رسوا کن شیطان ہے۔ شیطان بھی کل قیامت والے دن نا جو
جو علم والے بندے نہیں ہوں گے، جو جہلا ہوں گے، اس سے کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ انی بریء منکم، شیطان ان سے بھی برات کا اعلان کر دے گا، کہے گا نہیں نہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ برات کا، نفرت کا، برات کا اظہار کر دے گا، نفرت کا جو ہے وہ اظہار کر ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر آئیے قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نہیں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر؟ علم والا اور جاہل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میری والدہ محترمہ فرمایا کرتی ہیں پتر جڑا اکھاں والا ہے تے جڑا نبینا ہے بھلا دوویں برابر کیویں ہو سکتے ہیں؟ سبحان، اکھاں والا علم والا تے نبینا جاہل، علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں استنجا کیسے کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر 40 سال گزر گئے، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا غسل کرنے کا طریقہ۔ میں انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں میری یہ کوشش ہے کہ ہم غسل کے مسائل ہیں اور گھر کے جو مسائل ہیں، غسل کے مسائل، جنابت کے مسائل، نماز کے مسائل ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن غسل کا نہیں پتہ طریقہ، کیونکہ سیکھا نہیں ہے۔ آئیے اس خطبے کو ہم بنیاد بنائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم تعلیم انشاءاللہ سلسلہ آگے لے کر کے چلیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اللہ عزت عطا فرماتا ہے علم کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کا گورنر بنا دیا ایک صحابی کو، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آ کر کے حضرت عمر پوچھتے ہیں اوے پیچھے مکہ کا گورنر کس کو بنا کر کے آئے ہو؟ تو کہا عبد الرحمن ابن ابزہ کو بنایا ہے۔ کہا عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ کہا مولا من موالی، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام، ہمارے نوکروں میں سے ایک نوکر جو غلام تھا حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہا ایک غلام کو مکہ کا گورنر بنا کر کے آگے ہو۔ کہا وہ کوئی عام غلام نہیں ہے، ہوا قارئ لکتاب اللہ، وہ قرآن پاک کا عالم ہے، وہ قرآن پاک کا قاری ہے، وہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، آپ فرماتے ہیں سچ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اس قرآن کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے، جو اللہ علم کی وجہ سے قوموں کو شان عطا فرمائے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ میں آپ کو ایک سیکنڈ میں ایک بہت بڑا آپ کو یہ دعویٰ کرنے لگا ہوں، آپ مجھے پوری سرزمین کے اندر کوئی ایک علم والا بندہ ذلیل دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علم میں اللہ نے عزت رکھ دی، جو قرآن کو سینے سے لگاتے علم حاصل کرتا ہے وہ شان والا، شان والا، عزت والا۔ تے باقی جرے علم تو کورے تے اسی ہو نہیں رہے رسوا۔ کون سی رسوائی ہے جو عالم اسلام کے سامنے ہماری نہیں ہو رہی ہے؟ حضرات گرامی قدر آئیے، ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا اور انداز اپنا تبدیل کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر اپنے گھر کے اندر حدیث کی کتابیں رکھے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانے کے لیے۔ آپ جو تاجر ہیں، آپ جو لاکھوں روپے کماتے ہیں اپنی دکان فیکٹری سے، تو آپ علم کے لیے آدھا گھنٹہ کسی استاد کو ہائر کر کے آپ علم نہیں سیکھ سکتے؟ کیا اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے آنا چاہیے؟ کیا اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور تانوں اینا ہی نہیں پتا کہ سبحان ربی العظیم دا معنی کیے کہ تسی رب نو آگ کی رہے ہو؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جدو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ دی عدالت سے عرضی کی پیش کر رہے ہیں، آگ کی رہے ہیں، دعا کی مانگ رہے ہیں، وہ نماز کیسی بھلا؟ اس نماز میں خشوع خضوع کیسی بھلا؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، صرف آدھا گھنٹہ اپنی 24 گھنٹے میں سے آپ قاری اللہ دیتا صاحب کے پاس، آپ اپنی جگہ پر اپنے امام، اپنے وہاں پر استاد، کسی کو بھی آپ ان کو پیسے دیجئے، اپنی تجارت سے خرچ کیجئے علم کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے اور خود بھی تعلیم حاصل کیجئے۔
یہ نہ کہیے مولوی صاحب ہوں تو 50 سال ہو گئے نے ہون کی بنے گا، علی با تا سا تو شروع کرو، الف پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کا شمار طالب علموں میں ہو جائے گا۔ اللہ حضور فرماندے نے، صحابہ عرض کرتے نے آقا جڑا ایک لفظ پڑھے ایک حرف پڑھے انہوں تے 10 نے کیاں، تے جنہوں پڑھنا نہ ہوئے تو او اڑ اڑ کے پڑھے، حضور فرماندے نے انہوں 20 نے کیاں۔ کی معنی ہے جڑا بابا جنہوں پڑھنا نہیں نہ آندا، جن دی زبان صحیح ان چل دی کوئی نہیں، انہوں ڈبل نے کیا، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے، حضرت جبریل علیہ السلام آگے آگے غار کے اندر حضور علیہ السلام عبادت کرے، جبریل آگے آ کر کے کیا کہتے ہیں، اقرا اقرا، میرے سہنے نبی پڑھیے نا، اقرا اقرا پڑھیے نا۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں علم رکھنے والا نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، مجھے نہیں علم ہے۔ پھر عرض کیا اقرا، کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر عرض کیا اقرا، کہا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا اقرا بسمی ربی کل الذی خلق، پڑھیے نا، سبحان اللہ، اللہ کے نام سے بابرکت نام سے پڑھیے، سبحان اللہ۔ حضور پڑھنے لگے، حضور علم حاصل کرنے لگے، اور حضور کا استاد کون ہے بھائی؟ اللہ، بولو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم سکھلایا، اپنے نبی کو علم سکھلایا، اب آپ علم حاصل کرنے لگے۔ اب آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنے نبی کا ایک معجزہ پیش کرنے لگا ہوں، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ علم حاصل کرنے لگے، اللہ نے آپ کو اتنا علم سکھایا، اتنا علم سکھایا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ایک روز صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، مجمع لگا ہوا، میرے نبی اعلان کر کے کہتے ہیں سلونی اما شئتم، اے تم میں سے کسی کو اگر ابھی بھی میری نبوت میں کوئی شک ہے تو سوال کرو، دنیا اور آخرت کا کوئی بھی سوال کیجئے میں جواب دوں گا، سوال کرو میں جواب دوں گا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ میرا من ابھی، میرا والد کون ہے، میرا والد کون، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، میرا والد کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابو کا فلاں، تیرا والد فلاں ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا میرے آقا کے چہرے پر جلال، میرے آقا کے چہرے پر غصہ، حضور فرماتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو میں جواب دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم چل کر کے یوں گھٹنوں پہ جا کر کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے آقا ہم نے تو دین کو تسلیم کر لیا ہے، ہم نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم نے آپ کا رسول مان لیا ہے، ہم نے دین اسلام کو تسلیم کر لیا ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھو انداز دیکھیے، انداز ایک حضور غار میں ایک وقت ایسا حضور فرما رہے ما انا بقاری، اور میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور ایک وقت ایسا آیا حضور فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، اور جو کچھ مرضی پوچھو میں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانا کیا ہوا؟ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، حضور کو بھی اگر عزت شان مقام علم کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم حج کے موقع پر حج کر کے نا واپس مکہ سے واپس جا رہے، مکہ میں اب بچپن گزرا، حضرت عمر کا بچپن گزرا ہے، آپ ایک جگہ پر رک گئے، قافلہ روک لیا، کھڑے ہو گئے اور رونے لگ گئے، کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور مجھ سے نہ اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرا والد مجھے ڈانٹا کرتا تھا اے عمر تجھ سے اونٹ سنبھالے نہیں جاتے ہیں۔ جب سے طالب علم بناؤں، حضور کا غلام بناؤں، حضور سے علم سیکھا ہے، میں وہی عمر جس سے اونٹ چار نہیں سنبھالے جاتے تھے اب 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے عزت اسلام کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر حسن یوسف، حضرت یوسف بڑا حسن، بڑا جمال، جس نے حسن دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ آپ تصور کیجئے کیا عالم ہوگا حسن کا۔ حسن کو دیکھا اتنا مگن ہو گئے کہ ہاتھ کٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہاتھ، اتنا حسن۔ میرے آقا جب معراج پر گئے
حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر کے حضور فرماتے ہیں اوتیا شطر الحسنی، آپ فرماتے ہیں اللہ نے حسن کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا حصہ اکیلا حضرت یوسف کو عطا فرمایا۔ اتنا حسن، اتنا جمال، 7 پردوں میں لپیٹ کر باہر نکلنے والے، اتنا حسن، اتنا جمال ہے، لیکن وہاں قید میں، جیل کے اندر حسن یوسف، اور کہاں پر؟ جیل میں۔ حسن یوسف جیل میں، پوچھنے والا، بولو پوچھنے والا کوئی نہیں، جیل میں قیدی ہے، کون ہے؟ حضرت یوسف بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن قید کے اندر پڑا ہوا، آپ کو حسن بچا نہیں سکا، آپ کا حسن آپ کو جیل سے نکلوا نہیں سکا۔ لیکن یارو دیکھو، جیل کے اندر آیا، قیدیوں کو خواب، اللہ نے آپ کو دیا علم، علم کے ذریعے سے خبر پہنچی بادشاہ تک، اس علم نے آپ کو جیل سے نکلوا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ اور جو کام حسن نہیں کر سکا وہ علم کر گیا، بولو جو حسن نہیں کر سکا وہ علم کر گیا۔ آج بھی یہی کہتے ہیں نا، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے جمیل بیچارے کام کرتے پھرتے ہیں، اور وہاں پر کام کرتے ہیں کہ وہ حسن چھپ جاتا ہے، سیاہی اوپر آ جاتی ہے، اور بڑے بڑے کالے ہیں، علم ہے، ایسا ہے، قلم چلتی ہے ان کی، ہیں سگنیچر چلتا ہے ان کا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آخری بات، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے نا، جو علم ہے نا وہ نرمی پیدا کرتا ہے، اور جو جہالت ہے وہ سختی پیدا کرتی، جہالت سختی پیدا کرتی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے وہ جو مکہ کے مشرک تھے، ان کی جہالت اور سختی کا عالم کیا تھا؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا بھائی، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے تو وہ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور دل سخت کیوں ہے؟ کہ اس بندے کو علم ہے، اور بولو نا یار علم ہے، اونچی بولے علم ہے، نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو بولو وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ انسان جاہل ہے، علم ہے نہیں ہے۔ اسی انداز کے ساتھ دل کی سختی زیادہ ہوتی گئی۔ مکہ کے مشرک اتنے سخت دل تھے، بیٹی اپنی ہے، پیدا ہوئی ہے، لیکن سخت اتنا دل ہے، علم کی روشنی دل تک نہیں پہنچی ہے، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا دیا ہے، دل کی سختی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کرتے؟ اونٹ کھڑا ہوتا، ایک چھری لیتے اور کھڑے اونٹ کی ران کاٹ کر کے لا کر کے ران کو پکا کر کے کھانے لگ جاتے۔ وہ اونٹ بیچارہ اسی طرح تڑپ رہا ہے، وہاں پر ہے، ذبح نہیں کیا اس کو، لیکن اسی طرح گوشت کا ٹکڑا لیا۔ اتنے سخت دل، اتنے سخت دل، پھر نرم ہوئے، سبحان اللہ، پھر نرم ہوئے تو کیسے نرم ہوئے؟ آپ علیہ السلام کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، آپ کے طالب علم بن گئے، آپ سے دین سیکھنے والے بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، پھر یہ سخت دل والے اتنے نرم ہوئے، اتنے نرم ہوئے، صحابہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ منبر پر تشریف فرما ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، سجل مسلمون سجتن، صحابہ ڈھائی مار کر کے رویا کرتے حضور کا خطبہ سن کر کے۔ وہ جو سخت دل تھے آج اتنے نرم دل ہو گئے، ڈھائیاں مار کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک روز ایسا بھی منظر پیش آیا، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے آگے صحابہ موجود ہیں، پیچھے صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کے خطبے کی سمجھ ہی نہیں آئی، سمجھ ہی نہیں آئی۔ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ آپ کے خطبے کی ہم تک آواز ہی نہیں آئی ہے۔ آواز کیوں نہیں آئی؟ کہا آواز اس وجہ سے نہیں آئی ہے کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ ڈھائی مار مار کر کے
اتنی اونچی آواز سے رو رہے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز ہمارے تلک آ رہی تھی، آقا کے خطبے کی آواز ہی ہمارے تلک نہیں آئی ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خطبات تھے۔ میرے آقا جب گفتگو کیا کرتے تو آنسو برسا کرتے تھے۔ آج ممبر و محراب پر بھی جو ہے مذاق بنا دیا گیا ہے۔ اس ممبر کا حق ہے، اگر میں اس پر کھڑا ہوا ہوں میں نے اپنے پروردگار کو جواب دینا ہے۔ حضرات گرامی کے در ممبر رسول سے اسی انداز سے بات نکلنی چاہیے جو خطبے کا طریقہ حضور علیہ السلام کا۔ اگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے، میرے آقا کی یہ سنت ہے، تو پہلے مجھے یہ بھی تو بتانا چاہیے۔ میرے آقا خطبہ اس طرح ارشاد فرمایا کرتے کہ آقا گفتگو کیا کرتے، صحابہ ڈھائی مار کر کے رویا کرتے، اللہ کے ڈر سے رویا کرتے، قبر کی بات سن کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے ہیں، آپ نے سر اٹھایا، کہا میں نے دیکھا ہر میرے نبی کا یار اپنی چادر کو اپنے چہرے پر رکھ کر کے روتا ہوا مجھے دکھائی دیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ایک درد دل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنا مزاج تبدیل کیجئے، چھوڑیے چسکے، چھوڑیے اشعار اور چھوڑیے یہ جو ہم نے ماحول اپنا بنا رکھا ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، اپنی اصلاح کیجئے اور پھر سن کر کے اپنے گھر والوں کی ہم اصلاح کریں۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو اسی طرح جیسے حضور علیہ السلام کا انداز ہے، انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو طالب علم بنائے، علم سیکھنے والا بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔